کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ بڑے دردوں کے بعد پائی ہے یہ پختہ مزاجی، میرا دل نرم ضرور ہے مگر شیشہ نہیں رہا۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہر تھکا ہوا دل ایک نرم لفظ کا منتظر ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ رشتہ نبھانا ہے تو ان دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں اور پھر ایک دن ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ بند ہو جاتی ہیں۔ خاک ہو جاتا ہے انسان، خاک سے بنے ہوئے انسان کے پیچھے۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر کسی کو دینے ہوں تو دعائیں، وقت، اعتماد، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے، وہم کا بھی اور اہم کا بھی۔ صرف ایک سمجھنے والا ہزار چاہنے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے۔ کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کیوں فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ دل کرتا ہے غار اصحاب کہف میں جا کر سو جاؤں، جب نیند سے اٹھوں تو میرا زمانہ گزر چکا ہو۔ حقدار جو سمندر کا ہو اسے کنارہ بھی نہ ملے تو ملال تو رہے گا۔ ماؤں کے دشمن کبھی اولادوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اگر ہمیں تکلیف پہنچانے والوں کو علم ہو جاتا کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی خیر تھی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ مسکرایا کیجیے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ عورت اس قدر نازک مزاج ہے کہ اسے ایک پھول خشک کر دیتا ہے اور ایک لفظ مار دیتا ہے۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر نہیں پتہ چلتا کہ ان کا اصلی رنگ کیا ہے۔ ساتھ وہی چلتے ہیں جنہیں فائدہ نہیں فکر ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ من میں میل رکھ کر اوپر سے اچھا ہونے کا دکھاوا کرنا کیچڑ کے اوپر پاؤڈر لگانے جیسا ہے۔ بس یہی سوچ کے پتھر کو تراشا ہم نے، عین ممکن ہے کہ اندر سے محبت نکلے۔ الفاظ ہر وہ چیز بیان نہیں کر سکتے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ تعلق لفظوں سے نہیں تسلسل سے زندہ رہتے ہیں۔ کبھی حال پوچھ لینا، کبھی خاموشی بانٹ لینا، یہی چھوٹی چھوٹی توجہ رشتوں کو بوڑھا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہوتا تو ہم بتاتے دلوں کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا،
غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت کرنے والا شخص ایسا نہیں ہوتا کہ آپ منع کرو رابطے سے اور وہ چھوڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ سچا محبوب وہ ہوتا ہے جو آپ سے اچھی خاصی سننے کے باوجود بھی آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا، اور جس دن تمہیں تمہارے صبر کا اجر دیا جائے گا اس دن تم خوشی سے رو پڑو گے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی۔ اگر دین نہیں سکھایا تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ اپنے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا اپنا ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی بن دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ گندم کے دانے کا دو حصوں میں تقسیم ہونا کہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ جذبات بھی حقوق کی طرح ہوتے ہیں، جو مستحق نہ ہو اسے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق کسی انسان سے نہ ہو۔ بڑے گھٹن ہیں راستے حیات کے۔